آیت نمبر 188 شروع ہو رہی ہے جی۔ آیت نمبر 188۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ قل، آپ اعلان کر دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے لیے، نفعاً، کسی نفع کا، ولا ضرراً، اور نہیں کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، ولو کنتو، اور اگر میں ہوتا، عالم الغیب، غیب کو جانتا، تو لستکثرت من الخیر، تو البتہ میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے نہ چھوتی کوئی برائی، کوئی تکلیف، ان انا، نہیں ہوں میں، الا نذیر، مگر ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقوم، ایسی قوم کے لیے کہ یؤمنون، جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تقریباً یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رہا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کا اور اسی طرح مشرکین مکہ کا اور دیگر جو ہے وہ ضعیف اور کمزور عقائد اور نظریہ رکھنے والوں کا، کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس کو نفع نقصان کا اختیار ہوتا ہے۔ نبی کے اختیارات میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو فائدہ پہنچا دے، چاہے تو کسی کو نقصان پہنچا دے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں رکھا جاتا تھا اور رکھا گیا ہے۔ اور نمبر دو، کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ بھی تھا اور ہے اور تھا کہ جو بھی نبی ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام چیزوں کا ما کانا ما یکونوں کا علم نبی کے پاس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا علم جو مستقبل میں ہونے والی ہے اور جو ہو چکی ہے، ما کانا ما یکونوں کا علم جو ہے وہ سب انبیاء کو ہوتا ہے۔ یہ نظریہ بھی جو ہے وہ تھا اور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا، چونکہ پچھلی آیت کے اندر یہ گزرا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ جو سوال کیا گیا قیامت کے متعلق تو اسی وجہ سے کیا گیا کہ سوال کرنے والے مکہ والوں کا عقیدہ اور یہ نظریہ تھا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے متعین وقت کو جانتے ہیں کہ جس سن میں، جس تاریخ میں قیامت آئے گی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ خود اعلان کر دو کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کسی کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، کسی کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے،
اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے لوگو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مقرب ضرور ہوں، اللہ کا قریبی ضرور ہوں، اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے، مقام عطا کیے ہے، لیکن لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی تو دور کی بات ہے، میں محمد مصطفیٰ تو اپنے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں، الا ماشاء اللہ، ہاں جو میرا رب چاہتا ہے تو مجھے نفع پہنچا دیتا ہے، اور جب میرا رب چاہتا ہے تو ظاہری طور پہ مجھے نقصان پہنچا دیتا ہے، لہذا میرے اختیار میں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا میں محمد کے اختیار میں نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نفع ہوتا تو صلح حدیبیہ آپ کے سامنے ہے، 1400 صحابہ جو ہے وہ احرام باندھ کر اپنے ہدی کے جانور جو ہے وہ ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے ایک خیر کے کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے نکلتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، مقام حدیبیہ پہ آ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ روک دیا جاتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت اپنی وہ قربانی کے جانوروں کو وہاں ذبح کرتے ہیں، اور اس کے بعد حلق کراتے ہیں، حلق کرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کھول دیتے ہیں، عمرہ مکمل نہیں کر سکتے اور آئندہ سال عمرے کے لیے آتی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح غزوہ احد آپ کے سامنے ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئے، آپ کے اوپر والے دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو ہے وہ خون نکلا، اسی طرح جو ہے وہ یعنی طیف کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ نکلا، یہاں تک کہ آپ کے جوتے مبارک پہ رنگین ہو گئے، آپ کا جسم مبارک پہ رنگین ہو گیا۔ یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے۔ محمد مصطفیٰ فرماتی ہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے دنیا والو، میں کسی کو نفع نقصان کیا پہنچاؤں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو میرا رب چاہتا ہے، جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر یہ چیز میرے اختیار میں وَلَوْ كُنْتُ، آگے دوسرا مقدمہ، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تمام کے تمام ما کان یکون کا علم رکھتا ہے، وہ سارا جو ہے وہ علم غیب رکھتا ہے، لہذا فرمایا وَلَوْ كُنْتُ، اور اگر میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتا ہوتا، غیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو البتہ میں اپنے لیے بہت ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، بہت ساری خیر جمع کر لیتا، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، مجھے کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا، چونکہ مجھے پتہ ہوتا کہ اس راستے میں جاؤں گا تو مجھے خیر ملے گی، اس راستے میں جاؤں گا تو میرے لیے فائدہ نہیں ہے، تو میں خیر والے راستے کو پسند کر لیتا، شر والے راستے کو چھوڑ دیتا۔ مجھے علم ہوتا کہ فلاں صدی میں، فلاں ہفتے میں، فلاں مہینے میں میرے لیے یہ ہونے والا ہے تو میں اس سے پہلے اپنا انتظام کر لیتا، لیکن وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے غیب کا کوئی علم نہیں ہے۔ 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اسی مسئلے کو مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ یہ آیت نمبر جو ہے 7واں پارہ ہے اور سورۃ جو ہے وہ انعام ہے، اور اس سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر غالباً 41 ہے، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
ولا اقول لکم انی ملک، یہاں بھی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کرا کہ کل میرے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے آپ اعلان کر دو، کیا اعلان کر دو؟ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں غیب کو جانتا ہوں، نہیں میں غیب کو جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں علم غیب رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے جو ہے وہ علم غیب کی نفی کی، علم غیب کی نفی کی، اور سورہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سورہ جن ہے اور یہ 29واں پارہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس مقام پہ یہ غالباً اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی عمدا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ یہاں اللہ رب العزت نے پہلے جو ہے وہ علم غیب کی نفی فرمائی، اور پھر فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، کہ علم غیب جو ہے وہ خاصہ خداوندی ہے، کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے تو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ اس آیت کو سامنے رکھ کر علم غیب کلی جو ہے وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ علم کے دو قسم ہیں، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے اطلاع علی الغیب یا انباء علی الغیب۔ اطلاع علی الغیب یا انباء علی الغیب اور علم غیب، یہ دونوں میں فرق ہے۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اللہ رب العزت نے 20ویں پارے کے اندر اور سورۃ العنکبوت کے اندر اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ یہاں پہ بھی اللہ نے اپنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا کہ میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیں قل لا یعلم، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 64 ہے کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ میرے پیغمبر اعلان کر دے کہ لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات، جو من آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو من زمینوں میں ہے۔ زمینوں والا من بھی کچھ نہیں جانتا، آسمان والا من بھی کچھ نہیں جانتا۔ کس چیز کو؟ الغیب، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس آیت نے علم غیب کو بند کر دیا اللہ رب العزت کی ذات کے اندر کہ یہ خاصہ خداوندی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو سورہ جن بتا رہی ہے تو وہ علم غیب نہیں، اطلاع علی الغیب یا انباء علی الغیب ہے۔ غیب کی خبر دینا ہے، غیب کے اوپر مطلع کرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، دنیا کا ہر مفتی مانتا ہے، دنیا کا ہر عالم مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے غیبوں کے اوپر انبیاء کو مطلع کر دیا، انبیاء کو بتا دیا۔ لیکن یہ اطلاع علی الغیب، غیب کی خبر دینا، غیب کے اوپر مطلع کرنا، اس کا کوئی انکار نہیں، چونکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ کی ذاتی یعنی ذات کے ساتھ ہے، وہ کسی کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر اللہ کے بتانے کا محتاج ہے، جب تک اللہ نہ بتائے پیغمبر کو کوئی علم نہیں ہوتا، اللہ بتا دے تو پھر علم آتا ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں کے اندر 3 دن رہے،
اور یہ تقریباً چند میلوں کے چند جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پہ تھا، لیکن 3 دن تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں ہوا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آتی ہیں، اور مصر میں آنے کے بعد جو ہے وہ زلیخا تہمت لگاتی ہے۔ تہمت لگانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید پہ جاتے ہیں، قید ہو جاتی ہیں۔ پھر جو ہے وہ کچھ سالوں کے بعد نکلتے ہیں تو وزیر خزانہ بن جاتی ہیں۔ یہ سارے مرحلے جا رہی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہیں، اور جو ہے وہ یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے اور اپنا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو علم ہوتا کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ صحیح سلامت ہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ وزیر خزانہ ہے، وہ اب سب کچھ کرنے والا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نہ روتے، اپنی بینائی کو ختم نہ کرتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ پیغمبر کو غیب کا علم نہیں تھا، اتنا عرصہ گزر چکا، کوئی پتہ نہیں ہے حضرت یوسف علیہ یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب جب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بلانا چاہا، تو بتانے والے نے بتایا کہ آپ کے باپ کی تو بینائی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور اتار کر کہا کہ جاؤ میرے والد کی آنکھوں کے اوپر یہ ڈالو، اللہ میرے والد کی بینائی کو واپس لے آئے گا۔ اب وہ کرتا لے کے مصر سے نکلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، یہ 13واں پارہ ہے اور سورہ یوسف ہے، اور آیت نمبر جو ہے یہ 94 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اب جب وہ قافلہ جدا ہوتا ہے اور وہ کرتا لے کر جدا ہو کر آتا ہے، اب یہ مصر سے نکلتا ہے۔ قَالَ أَبُوهُمْ، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا انی لأجد ریح یوسف، آج میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں۔ یوسف 3 دن کنعان کے کنویں میں رہا، کوئی خوشبو نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا یہاں ہے۔ مصر کے اندر فروخت ہو رہا ہے، مصر کی قید کے اندر بند ہے، اب وزیر خزانہ تھا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ لیکن اب کرتا جب لے کر قافلہ مصر سے نکلتا ہے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، اب میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہہ گیا، یہ بہ کی باتیں کرتا ہے، یہ نہ کہو تو مجھے آج خوشبو آ رہی ہے۔ اب جب خوشبو آ رہی ہے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ کا بیٹا 3 دن تو کنعان کے کنویں میں رہا، اس وقت کوئی خوشبو نہیں آئی، اور آج جو ہے وہ مصر سے نکلتا ہے کرتا، آج آپ کو خوشبو آتی ہے۔ تو کہا کہ ہم انبیاء کی مثال بجلی کی چمک جیسی ہے، بجلی کی چمک جیسی ہے کہ جب وہ چمکے تو پورا جہان روشن کر دیتی ہے، اور جب نہ چمکے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ ہماری مثال بجلی کی چمک جیسی ہے، جب تک اللہ ہمیں کچھ نہ بتائے کوئی پتہ نہیں چلتا، اندھیرا ہوتا ہے۔ جب میرا رب بتا دے تو پھر سب روشنی صاف ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نام ہے اطلاع علی الغیب، انباء علی الغیب۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اطلاع علی الغیب اور غیب کی خبروں کے اوپر مطلع کیا، اور ان سب انبیاء علیہ السلام کے وہ اطلاع علی الغیب ایک طرف، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع علی الغیب یعنی غیب کے خبریں اللہ نے بہت سارے یعنی تمام انبیاء سے زیادہ عطا کی ہیں، زیادہ عطا کی ہیں، لیکن اس کا نام اطلاع علی الغیب ہے۔ علم غیب جو خاص خداوندی ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کسی کو نہیں دیا گیا۔ آگے فرمایا کہ میں
غیب تو نہیں جانتا، لیکن میرا اصل جو ہے وہ منصب کیا ہے، میرا جو ہے وہ منصب کیا ہے؟ تو فرمایا میرا منصب یہ ہے کہ ان انا الا نذیر، میں نہ ماننے والوں کے لیے نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں، اور ماننے والوں کے لیے بشیر، میں بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے کہ جو ایمان لاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اپنی اس لا ریب کتاب کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما۔ یا اللہ، حاضرین میں سے تمام کے تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ رب العزت ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر کے اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعائیں مانگی، اللہ ہم سب مانگتے ہیں وہ عطا فرما، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہ ہم ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ پناہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا